اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بیدی سہل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، یہ دونوں ہستیاں حضور کے زیر سایہ پروان چڑھی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کی تربیت کی ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو انسانیت کے ماتھے کا جومر ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی اولین مخاطب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے جان نثار، جن کے متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں اولئک هم الراشدون فرما رہا ہے، کہیں اولئک هم الفائزون فرما رہا ہے، کہیں اولئک هم المؤمنون حقا فرما رہا ہے، اور کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما رہا ہے۔ اور یہ ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں، اگر کسی شخص کو ایمان لانا ہے، اگر کسی بندے کو ایمان لانا ہے تو یا باری تعالیٰ کس کی طرح ایمان لائیں، یا باری تعالیٰ کس کی طرح ایمان لائیں؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے آمنوا کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ ان لوگوں سے کون مراد ہے؟ ان لوگوں سے وہی ہستیاں مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہ کے پروان چڑھی ہیں۔ ان سے مراد وہی ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آواز پر لبیک کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اپنا گھر بار ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، اپنا تن من دھن محبوب کریم علیہ السلام پر قربان کرنے کے واسطے محبوب کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہی وہ حقیقی مصداق ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہی ہستیوں کے لیے نازل ہوا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کر نبوت سے مستفید ہونے والی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھنے والی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑنے والی ہیں، غزوات میں شریک ہونے والی ہیں، اور یہی وہ ہستیاں ہیں جو ایک دوسرے کے لیے خود کو ڈھال بنا کر پیش کرنے والی ہستیاں ہیں۔ ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شریک ہونے والے ہستیاں ہیں،
ایک دوسرے کے لیے بہترین دلاسا دینے والی، ایک دوسرے کو سے دین سیکھنے سکھانے والی، انہی کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، انہی کے لیے اللہ پاک فرما رہا ہے رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رحماء بینہم کی اصل تفسیر و تشریح ہیں۔ نبوت کی پہلی درسگاہ سے اکٹھے اکتساب فیض حاصل کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کے انعام یافتہ، پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین محافظ اور معتقدین تھے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سن کر ان پر عمل کرنے والی ہستیاں ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی برا بھلا کہا جائے یا سب و شتم کیا جائے تو اصل میں ان کو سب و شتم کرنا نہیں، بلکہ محبوب کریم علیہ السلام کو دکھ دینا اور محبوب کریم علیہ السلام کی محنت کو رائگاں قرار دینے کے مترادف ہے۔ کیا؟ کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور اپنا کٹنا مرنا جینا جو کچھ تھا کھانا پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کرنا شروع کر دیا۔ جب ان ہستیوں پر انگلی اٹھائی جائے گی تو وہ انگلی اصل میں ان ہستیوں پر نہیں بلکہ محبوب کریم علیہ السلام کی تربیت پر اٹھائی جائے گی کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عرصہ ان لوگوں کی تربیت کرتے رہے اور ان لوگوں کی تربیت نہ کر سکے۔ اگر کوئی کلاس میں 100 بچہ ہے، ان میں سے صرف 2-4 بچے پاس ہوتے ہیں، 97 یا 96 بچہ فیل ہو جاتا ہے، تو کس کو دوش دیں گے؟ کس کو قصوروار کہیں گے؟ استاد کو۔ ہر بندہ یہ کہے گا کہ استاد نالائق تھا، استاد اس طرح تھا، استاد سے پڑھایا نہیں گیا کہ بچے سارے فیل ہو گئے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دنیا سے پردہ پانے کے بعد صرف 3 ہستیاں بچی جو مسلمان تھی، باقی سارے معاذ اللہ مرتد ہو گئے، تو اگر اس پہلو کو دیکھا جائے تو پھر یہ اٹیک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نہیں ہو رہا بلکہ محبوب کریم علیہ السلام پر ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی کو اللہ رب العزت نے پوری مخلوق کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام کے لیے ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا، ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا، اس ہدایت سے وہ جو قرب و جوار میں رہنے والے، جو آپ کے صحبت میں رہے، وہ مستفید نہیں ہو سکے تو بعد والے کیا ہوں گے؟ یہ اٹیک تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کے عقائد سے، اس طرح کے معاملات سے جو لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور بالواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھاتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ان ہستیوں کو آپس میں اللہ رب العزت ہمیں فرما رہا ہے رحماء بینہم، کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپس میں محبت کرنے والے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے جو لا ریب کتاب ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لے رکھا ہے، وہ تو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ لوگ آپس میں پیار محبت کرنے والے ہیں۔ اور تاریخ کے اور آپ کو پلٹا جائے، تاریخ کے کتب کا مطالعہ کیا جائے، اور جن لوگوں نے بدگمانیاں ان احباب کے درمیان میں اکٹھی کی اور بدگمانیاں بیچ میں ڈال دی، ان لوگوں کو دیکھا جائے تو یہ دونوں متضاد ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تو پھر ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کو لینا ہوگا، کیونکہ جس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لے رکھا ہے، جس کو لا ریب کتاب میرے رب نے کہا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کتاب کی اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کافروں پر
بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں۔ تو پتہ چلا جن کے آپسی معاملات کی گواہی میرا رب دے رہا ہے، ان کے آپسی معاملات اچھے تھے، ان کے آپسی معاملات اچھے تھے۔ اگر ان کے آپسی معاملات اچھے نہ ہوتے تو میرا رب کبھی رحماء بینہم نہ فرماتا۔ جب کافروں کے لیے سخت فرما رہا ہے تو ان کے لیے بھی سخت فرما سکتا تھا، لیکن میرا رب حق بیان کرنے والا ہے، میرا رب حق بیان فرمانے والا ہے، تو میرے رب نے رحماء بینہم قرار دیا۔ آج کل بہت سے لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ ان ہستیوں کے درمیان اس طرح کے معاملات لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں کہ اس طرح لگے کہ وہ ہستیاں تو ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتی، جو کہ اسلامی تعلیمات کے سراسر مخالف اور خلاف ہے۔ آج کا مسلمان محبوب کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر جو ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ہم تک پہنچی ہیں، کتابوں کی شکل میں پہنچی ہیں، ان کو پڑھتا ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ہمیں کیسی اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کو راہ راست پر لانے کے لیے محبوب کے ان فرمودات کو پڑھتے ہیں، ان عملوں کو دیکھتے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کے طریقے کو دیکھتے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اور 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی الحمدللہ ہم انہی فرمودات سے، انہی تعلیمات سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کے علم دین حاصل کیا، جن کی تربیت میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے پاس بٹھا کے کی، جن کی تربیت محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھ کر کی، سفر حضر میں جو لوگ محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھی تھے ان پر کیوں رنگ اور کیسے رنگ نہیں چڑھا ہوگا؟ تو پتہ چلا ان ہستیوں پر محبوب کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر کا رنگ مکمل طور پہ چڑھ چکا تھا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان آپس میں، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ تو آج ہم جب اس بات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ محبوب نے فرما دیا تو میرے بھائی جن کو فرمایا تھا، جن کے اندر اخوت و بھائی چارے کا درس دیا تھا، جن کے درمیان اخوت و بھائی چارے کے رشتے قائم کیے تھے، انصار و مہاجرین کو جب بھائی بھائی بنایا گیا تھا، تو کیا جن ہستیوں کو محبوب خود بھائی بھائی بنا رہے ہیں ان کے آپسی معاملات کیسے ہوں گے؟ ان کے آپسی معاملات کیسے ہوں گے؟ تو پتہ چلا انما المؤمنون اخوۃ کہ اگر اصل کوئی مصداق ہے، اگر کوئی مصداق ہے، کوئی عملی تفسیر ہے، اگر اس بات کو کسی نے عملی جامہ پہنایا ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین و اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیت اطہار کی اس قدر محبت تھی، اس قدر محبت تھی کہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ بڑے بہادر، بڑے شجاع، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ کہا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مومنین کا مولا کہا ہے۔ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں؟ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کوفہ کی مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوئے اور پوچھا ایھا الناس اخبرونی من اشجع الناس، کہ لوگوں مجھے بتاؤ کہ سب سے بہادر بندہ کون ہے؟ لوگوں مجھے بتاؤ کہ سب سے بہادر بندہ کون ہے؟ اب لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں نے کہا یا امیر المومنین آپ سب سے بہادر ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں تو بہادر ہوں، میں تو لوگوں سے جس سے بھی لڑتا ہوں، جس سے بھی میرا مقابلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ حساب برابر ہوتا ہے، تم یہ بتاؤ کہ سب سے بہادر کون ہے؟ اب لوگ خاموش ہو گئے تو لوگوں نے آگے سے کہا یا امیر المومنین آپ خود بتا دیں، آپ خود بتا دیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہادر انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پوچھا گیا یا امیر المومنین وہ کیسے؟ وہ کیسے؟
آپ نے فرمایا کہ کفار قریش کی گرفت سے محبوب کریم علیہ السلام کو چھڑا کر، جب اسلام نیا نیا آیا تھا نا، محبوب کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہوا کرتے تھے، کفار مکہ نے محبوب کریم علیہ السلام پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک واقعہ ملتا ہے، محبوب کریم علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا معذرت۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے جھگڑنا شروع کر دیا اور محبوب کریم علیہ السلام کو درمیان سے نکال کے فرمایا کہ آپ چلے جائیں۔ محبوب کو وہاں سے بھیج دیا اور خود کفار سے جھگڑا شروع کر دیا۔ اب کفار زیادہ تھے، ابو بکر صدیق اکیلے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کو اتنا مارا کفار نے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے نا تو کفار یہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے کہ یہ مر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر والوں کو پتہ چلا، وہ دوڑتے ہوئے آئے، آ کے ان کو اٹھا کے گھر لے گئے۔ جب گھر لے کر گئے تو دیکھا ہوش نہیں تھا، بے ہوش تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب پانی وغیرہ پھینکا، ہوش آیا، چوں ہی اٹھے، اب حضرت ابو بکر صدیق کے جو والدین ہیں، عزیز و اقربا ہیں، وہ کھڑے ہیں، اور ابو بکر صدیق جو ہی اٹھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کدھر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ابھی تو ہوش میں آئے، اتنی مار پڑی، ابھی تجھے سبق سکون نہیں آیا، ابھی تجھے سکون نہیں آ رہا، تو پوچھ رہے محبوب کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک میں اپنے محبوب کو نہیں دیکھ لیتا مجھے چین نہیں آئے گا، جب تک میں اپنے محبوب کو نہیں دیکھ لیتا مجھے چین نہیں آئے گا۔ جب سیدنا صدیق اکبر بار بار اصرار کر رہے ہیں، لوگ پیالہ لے کے پانی کا کھڑے ہیں کہ ابو بکر تو اتنی مار کھا کے آیا ہے، تو بے ہوش ہو گیا تھا، پانی پی۔ آپ فرما رہے ہیں نہیں، میں نے محبوب کو دیکھنا ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ محبوب تو دار ارقم میں تشریف لے گئے، تو آپ وہاں سے اٹھے اور آپ کے جو عزیز و اقربا تھے انہوں نے اپنے کندھوں پہ آپ کو آسرا دیا، اور آپ کے پاؤں جو تھے وہ زمین پر رگڑ کھاتے ہوئے جا رہے تھے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، جب حضور کو دیکھا تو تب حضور کو دیکھ کر دل کو سکون ملا اور اطمینان ہوا کہ میرے محبوب ٹھیک ہیں۔ یہ محبت بڑا انداز تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرما رہے ہیں کہ کفار قریش کی گرفت سے چھڑانے کے پاداش میں حضرت ابو بکر کے المناک انجام، کہ آپ کا اتنا برا انجام کیا انہوں نے، کفار نے حضور کو چھڑانے کی وجہ سے اور حضور کو بھیج دینے کی وجہ سے کفار مکہ نے آپ کو اتنا مارا پیٹا کہ آپ کا اس طرح کا انجام ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، چل بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ واقعہ سنایا اور پھر اتنا روئے سیدنا علی المرتضیٰ، اتنا روئے کہ آپ کے چادر تر ہو گئے، آپ کی جو چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی وہ تر ہو گئی۔ یہ تھی محبت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ جو ہیں آ رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی آ رہے تھے۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ملے نا، ملاقات ہوئی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ نے تجسس میں پوچھا، اے صدیق تجھے کیا ہوا کہ تو نے میری طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے اس واسطے تجھے دیکھ کر مسکرایا کہ میں نے محبوب کریم علیہ السلام سے سنا کہ جنت کی جو ٹکٹیں ہوں گی، جنت کے جو ٹکٹیں ہوں وہ علی تو تقسیم کرے گا، علی وہ تو تقسیم کرے گا۔ یہ کون بیان فرما رہے ہیں؟ شان ابو بکر صدیق بیان فرما رہے ہیں۔ کس کی؟ حضرت علی المرتضیٰ کی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا کہ علی تو نے کیوں مسکرانا شروع کر دیا؟ تو آپ نے حضرت مولا مشکل کشا نے آگے سے ارشاد فرمایا، ابو بکر آپ کو بھی بشارت ہو، مجھے محبوب کریم علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ پل صراط سے گزرنے کا پروانہ
صرف اسی کو دینا جو میرے ابو بکر صدیق کی محبت دل میں لیے ہوئے ہو، یعنی جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی، یہ جنت کے ٹکٹ، جنت کے پل صراط سے گزرنے کا جو پروانہ ہے، یہ صرف اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی۔ تو یہ آپس میں دونوں ہستیاں ایک دوسرے کا مقام و مرتبہ بیان فرما رہی ہیں اور ایک دوسرے کو محبوب کریم علیہ السلام کے فرمان سنا رہی ہیں۔ تو کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ ان لوگوں کے آپس میں بغض ہوا کرتے تھے، ان لوگوں کے آپس میں معاملات خراب ہوا کرتے تھے؟ یہ سوچنا، یہ سمجھنا ہمارے پاس کی بات تو نہیں۔ ہمیں تو محبوب کریم علیہ السلام کی تعلیمات جو پہنچی ہیں وہ ان کی محبت کا درس دیتی ہیں، اور ان کے معاملات ہمیں آپسی محبت کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمارے معاملات جو آپس میں ہوئے ہیں ہماری محبت تھی، نہ کہ کوئی لڑائی جھگڑا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو پتہ چلا کہ کوئی بندہ حضرت ابو بکر و عمر کے متعلق نازیبہ کلمات کہتا ہے، نازیبہ برے کلمات کہتا ہے، تو آپ ممبر پر چڑھے، آپ ممبر پر چڑھے اور فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانے اور گٹلی کو پھاڑا اور روح کو پیدا کیا، دانے اور گٹلی کو پھاڑا اور روح کو پیدا کیا، ان دونوں سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آیا، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی تو سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، علی تو سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور تو سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ تو حضرت علی کیا فرما رہے ہیں کہ قسم بخدا ابو بکر و عمر سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا۔ میرے محبوب مومن ہونے کی سند علی کو قرار دے رہے ہیں، اور علی مومن ہونے کی سند ابو بکر و عمر کو قرار دے رہے ہیں۔ یہ محبت تھی ان کی آپس میں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرما رہے ہیں کہ مومن وہی ہوگا جو آپ سے محبت، ان شخصیات سے محبت کرے گا، اور جو بغض و عداوت رکھے گا، جو بدبخت، اور وہ بدبخت ہوگا، وہ بدبخت ہوگا جو ان سے بغض و عداوت رکھے گا۔ پھر ایک مقام پہ حضرت مولانا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے مسجد میں خطبہ ارشاد فرمایا، آپ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہیں جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتے ہیں، مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتے ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے ان پر فضیلت دے گا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ جھوٹے کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہے، تو آپ نے فرمایا جو مجھے ان پر فضیلت دے گا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ہر وقت جو ہے نا ایک چادر اوڑھا کرتے، ہر وقت ایک چادر اپنے اوپر اوڑھ کے رکھا کرتے تھے۔ آپ کے غلام تھے، انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آپ ہر وقت یہ چادر اوپر لیے رکھتے ہیں، یہ اتنی خستہ حال ہو گئی، پرانی چادر ہو گئی ہے کہ ہمارا دیکھنے کو دل نہیں کرتا، ہمارا دیکھنے کو دل نہیں کرتا، تو آپ یہ چادر اپنے اوپر اوڑھے رکھتے ہیں۔ تو آپ اس طرح کریں کہ اس چادر کو اتار دیں، آپ اس چادر کو اتار دیں اور نئی چادر اپنے اوپر اوڑھیں۔ تو آپ نے رونا شروع کر دیا، وہی چادر جو تھی آپ نے چہرے پر رکھی اور رونا شروع کر دیا۔ کافی دیر روتے رہے، اس شخص نے کہا کہ یا امیر المومنین کیا ہو گیا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ چادر جو ہے اس نے آپ کو اتنی تکلیف دینی ہے، اس چادر کی وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف ہوگی تو میں یہ بات کرتا ہی نہ، میں یہ بات کرتا ہی نہ۔ آپ خاموش ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے کہ یہ چادر میں کیوں لیتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا یہ چادر مجھے میرے خلیل نے دی ہے، آپ نے فرمایا یہ چادر مجھے میرے خلیل نے عطا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ آپ کا خلیل کون ہے؟ آپ کا خلیل کون ہے؟ اس بندے نے، غلام نے پوچھا آگے سے، تو آپ نے فرمایا وہ عمر بن خطاب ہیں۔ وہ خلیل کون ہے؟ حضرت علی کا خلیل کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب ہیں، کہ جس عمر بن خطاب نے حضرت علی المرتضیٰ کو چادر عطا فرمائی، اور چادر اتنی خستہ ہو چکی ہے
کہ اس کے پلو جو ہیں وہ گھسنا شروع ہو گئے ہیں اور اتنی حالت خراب ہو چکی ہے کہ پھٹ رہی ہے. اور ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ اس کو اتار کیوں نہیں دیتے, آپ وقت کے امیر المؤمنین ہیں, خلیفہ وقت ہیں, آپ اس کو اتار کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ چادر میرے دوست نے مجھے دی ہے, اور میرے دوست نے, میرا وہ دوست ہے جس نے اللہ رب العزت کو راضی کیا ہے, جس نے اللہ رب العزت کو راضی کیا ہے. یہ محبت تھی ان کی آپس میں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب جو ہیں ٹکٹکی باندھ کے حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں. میں بڑی حیران ہوئی. میں نے بعد میں پوچھا کہ ابا جان آپ بڑے غور سے علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, آپ مولا مرتضیٰ کے چہرے کو بڑے غور سے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا عائشہ تجھے نہیں پتہ میرے محبوب نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادت, کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں تو اپنی عبادت میں مصروف ہوں. اس قدر ان لوگوں کی محبت. یہ دیکھیں اگر محبت نہ ہوتی تو اس روایت کو حضرت عائشہ صدیقہ کیوں بیان کرتی؟ لوگ کہتے ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے بارے معاذ اللہ کیا کیا باتیں لوگ کرتے ہیں. اگر بغض ہوتا ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ, حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ, تو حضرت عائشہ صدیقہ یہ روایت چھپاتی نا. اپنے دشمنوں کی تعریفیں کوئی کرتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ تو تعریف کر رہی ہیں. تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی آپس میں بہت زیادہ اور ان دونوں ہستیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی ان کی آپسی محبت کو دیکھنا چاہیے اور آپس میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, نہ کہ بغض و عناد پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.